بچہ ہے. حد ہو گئی ہے جنید صاحب, آپ سارے فیصلہ آبادیوں کو گونگے جیسے ہی سمجھتے ہیں. کچا ساگ کون کھاتا ہے سوائے گونگے کے؟ اب بات ہو رہی تھی اسمبلیوں کی. جنید صاحب اسمبلیاں اس طرح آپ استعفیٰ دے دیں گے تو خالی ہو جائیں گی. اب ادھر جو اپوزیشن لیڈر ہے, آپ اللہ کا شکر کریں, آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اتنا ذہین فتین اپوزیشن لیڈر ملا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پیچھے لاگ کے اس کے کمر پہ کھڑے ہو کے تو اس وقت ملک کو درست کرے. آپ استعفے دے کے گھروں کو چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کمر پہ نہیں کھڑے ہوتے, کمر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سر. وہی نا میرا مطلب ہے, کمر کے پیچھے کھڑے ہو کے تو آپ ساتھ دے. جنید صاحب میں اللہ کے فضل سے جب سے اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہوں, آپ کو میں کیا بتاؤں میں نے کیسی کیسی چیزیں اسمبلی میں ڈسکس کی ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے یہاں تک کہا کہ میری بات سنو, آپ لوگ پھیکے خربوزے ضائع کر دیتے ہو. حالانکہ جو حکیم اور ڈاکٹر ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میٹھا خربوزہ کھانے کا فائدہ ہے یا پھیکا خربوزہ کھانے کا نقصان ہے. وہ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ خربوزہ کھائیں. تو آپ نے اگر قوم کو اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو آپ کو پھیکے خربوزے بھی دل پہ پتھر رکھ کے کھا لینے چاہیے. اور پھکا خربوزہ نا مٹھے خربوزے تو زیادہ کم کردہ جی. دیو تے نال بچے بھی سکولے چھاڑ ڈالتے ہیں. اور ایسا کھانے پینے کی بات ہو, یہ تعریف نہ کرے. یہ تو گنڈیریوں کے چھلکوں کی تعریف کر دے گا, کہے گا اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے گنڈیریوں کی نسبت, مفت ملے صحیح اس کو. حضور گڈیریاں جگر واسطے اچھی ہوندیاں تو انہوں دا چھلکا. جنید صاحب ملک اس وقت جس نہج پہ پہنچ گیا ہوا ہے نا, ہمیں اپنی پھکی اور کمزور باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. میں نے اس لیے پھکا خربوزہ ڈسکس کیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز فائدے کے لیے یا مزے کے لیے ہی ہو تو وہی قوم نے کرنی ہے. آپ دیکھیں نا ٹریفک کے اشارے کے اوپر کھڑا ہونا ہے, ایسے ہی ہے نا جیسے پھکا خربوزہ کھانا. بندہ دل پہ پتھر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے مگر کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اشارہ توڑیں گے, آپ میٹھے خربوزے کی طرف دوڑیں گے تو پھر ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. راجہ صاحب کچھ مثالیں آپ کی بڑی گہری ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی, یہ اشارہ خربوزہ سمجھ نہیں آئی. یار تو چھڑ مثال نو تو خربوزے دا مزہ لے. اچھا راجہ صاحب یہ فرمائے, میں سوچ رہا تھا کافی دنوں سے کہ اس سوال کا جواب سوائے راجہ صاحب جیسا زرخیز ذہن اور دانا انسان ہی دے سکتا ہے جو سیاست کے سارے داؤ پیچ سمجھتا ہے. یہ فرمائیے راجہ صاحب کہ سنگھاڑے اگر گھر میں ابالیں تو پلپلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جنید صاحب آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قسمت کا دار و مدار اس بات میں ہے. سنگھاڑوں پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ سنگھاڑے ابالتے نہیں ہیں. بات یہی بنی ہوئی ہے کہ یار میں سنگھاڑے لے کے آیا ہوں ابال لو. ابالنے نہیں چاہیے, ابالنے سے یہ کچے اور پلپلے ہو جاتے ہیں. ابالنے کی بجائے ان کو سٹیم کرنا چاہیے. اچھا ہاں جی, جس طرح سٹیم روسٹ نہیں ہوتا اس طرح ان کو بھی سٹیم کے ساتھ پکانا چاہیے. ابالنے سے یہ پلپلے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ اس سوال کا جواب جو ہے ایک زرخیز سیاسی ذہن ہی دے سکتا ہے. جنید صاحب اسی لیے تو میں منتیں کر لاؤں کہ خدا کے واسطے جتنی دیر تک راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے فائدہ چوک لو. فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی موقع دیتا ہے قوموں کو, اور اگر قومیں اس وقت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر قوموں کے سنگھاڑے پلپلے ہی ہونے ہیں. راجہ صاحب سنگھاڑے اور شکرکندی کٹھے ابال لی تھی. اوے میں پیا کہنا نہیں ابالی تھی تو پھر ابالنی شروع کر دی. سر جی قوموں سے مجھے یاد آیا, یہ گوگے اور یہ تتاری ہیں. یہ وہ والے تتاری ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے, یا وہ والے تتاری ہیں جو اڑی کرے تو مالک کرتا ہے. اچھا راجہ صاحب آپ کو سنگھاڑوں اور شکرکندی کے بارے میں بہت علم ہے اور بہت باخبر ہے ماشاءاللہ آپ, اور آپ کی خبریت کا, باخبر ہونے کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف کی سمری پہ دستخط کیے ہوئے گھنٹے گزر گئے صدر کی طرف سے اور آپ کو پتہ تک نہیں تھا, بالکل لا علم تھے, ہوا میں تیر چلا رہے تھے آپ کھڑے ہو کے. جنید صاحب یہ بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو تو داد دینی چاہیے کہ راجہ اتنا سخت
اسمبلی کے معاملات میں ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو باہر کی خبر بھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے قوم کے لیے اپنے غریب عوام کے لیے معاملات جو ہیں وہ ذہن میں درا رہا تھا. تو مجھے کیا پتا ہے باہر کیا ہو گیا ہوا ہے. مجھے تو یہی تھا کہ یہ صدر صاحب کو اڑی اڑی کریں گے دغست کرنے میں. بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے تو بڑی ملیمی سے دغست کر دی ہے. پتہ بھی نہیں چلنے دیا. جس طرح اچھا ڈاکٹر نہیں بچے کو ٹیکہ لگا دیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح انہوں نے آرام سے دغست کر دیا اور پتہ بھی نہیں چلیا کہ معاملہ کیا ہے.